ناظرین، اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں بے شک اگر یہ پارلیمنٹری کمیٹی سے نکل کر الیکشن کمیشن کے پاس بھی معاملہ جاتا ہے تو 24 تاریخ تک ہمارے ملک میں نگران وزیر اعظم صاحب آ چکے ہوں گے، نامزد ہو چکے ہوں گے، پھر عہد کی باری آئے گی. تو اسی موقع پر 24 تاریخ کو پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے. ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں، ان کا پولیٹیکل کانٹینٹ بھی چل رہا ہے ٹیلی ویژنز کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے، سیٹھی صاحب 3 کیسز ان کے اوپر تھے، ججز برطرفی کا، اکبر بگٹی صاحب کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. اس میں ان کو پری اریسٹ بیل تو مل گئی ہے سندھ ہائی کورٹ سے. سوورن گارنٹیز ہیں، سوورن گارنٹیز. اب 2 قسم کی سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں. ایک وہ جو پاکستان کی حکومت دیتی ہے اور ایک وہ جو کہ کسی اور ملک کی حکومت دیتی ہے. 2 ہی باتیں، تیسری بات تو نہیں ہے. یہاں جنرل صاحب کو سوورن گارنٹی امریکہ کی تو ہو نہیں سکتی. اگر وہ ہوگی تو وہ تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی. جو بندہ امریکہ سے نڑ جائے گا وہ فارغ ہوگا. تو پھر کس کی سوورن گارنٹی؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. چڑیا نے یہ خبر تو نہیں دی، مگر یہ خبر عام ہے کہ وہ بھی سعودی عربیہ کا چکر لگا کے آئے ہیں اور اسپیکولیشن یہی ہو رہی ہے کہ وہاں گئے تھے بتانے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں، آپ کو خیال رکھیے گا ہمارا. اب یہ ہے کہ پھر خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ مناسب ہے کہ آپ مت جائیے. مگر میرا خیال ہے یہ ضدی ہیں. انہوں نے فیصلہ پہلے بھی کوئی 3 دفعہ کیا تھا، ان کو سمجھایا گیا، پھر روک دیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اب فائنل فیصلہ ہے کہ میں آ رہا ہوں 24 تاریخ کو، اور بیلے شیلے لے لی انہوں نے، جس کی ہمیں بالکل پتا تھا کہ یہ بیل ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا. سو ہی از کمنگ. آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز اینی سوورن گارنٹیز. ناٹ ایون فرام دا فوج. نو. میں آپ کو یہ بتاؤں فوج کیا کر سکتی ہے، فوج کیا گارنٹی دے سکتی ہے اس انڈیپینڈنٹ اور عدالت سے جو آج کل کی صورتحال ہے. انہوں نے دیکھیں بیل میرٹ پہ دی ہے. وہ تو پری اریسٹ بیل تو کیا ان کو کیا گارنٹی ملنی تھی؟ یہی ملنی تھی نا کہ آپ کو جیل میں نہیں ڈالا. 10 دن تو وہ تو فوج کو دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو عدالتیں دیتی ہیں. اور عدالت نے جس عدالت نے دیا ہے اٹس این انڈیپینڈنٹ عدالت، اور ان کی وہ بنتی ہے. وہ بعد میں ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی اسٹیج میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کنفرم نہ ہو. اب وہ کیس جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کی نوعیت ان کیسز کہ کیا کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کے اوپر اس قسم کے کیسز ہو سکتے بھی ہیں. تو یہ بڑا کوئی ڈیبیٹیبل، بڑا بہت کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری کا اظہار کیا جنرل صاحب نے. اب بات یہ ہے کہ دلیری کے ساتھ تو الیکشن نہیں جیتے جاتے، نہ سیاست کی جاتی ہے. دلیری کی سیاست کے ساتھ قبر ہی ملتی ہے، ہم نے دیکھ لیا. اور اگر بھٹو صاحب کوئی کمپرومائز کر لیتے تو شاید حیات ہوتے. محترمہ اگر کوئی کمپرومائز کر لیتی تو یہ نہ ہوتا. اور کچھ جن لوگوں نے کمپرومائز کی دے لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. سمجھ ڈے. کوئی لوگ ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، کوئی لوگ کوڑا کوٹ کر لیتے ہیں، کوئی لوگ دوسری پارٹی جوائن کر کے چھلانگ مار کے ٹائم گزار لیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں جب موقع آتا ہے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں سیاست. عرض یہ ہے کہ مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ مشرف صاحب کو کچھ بہت بڑی غلط ایک فہمی ہے. وہ کیونکہ جب وہ گئے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہے تو بڑے پاپولر، مگر ایک سازش ان کے خلاف ہوئی جس کے تحت ان کو اڑا دیا گیا. اب وہ کنونسڈ ہیں. میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی کچھ 6 ماہ پہلے تو وہ ہی واز ڈٹرمنڈ کہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے. حالانکہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ سر جی کوئی سپورٹ شوٹ کوئی نہیں، سپورٹ سارا فارغ ہو گیا. وہ عمران خان صاحب لے گئے جو رہ گیا تھا، اور اب قادری صاحب آ گئے تو جو تھوڑا بہت اور بھی مشرف کے حامی وامی تھے وہ قادری صاحب کو بھی پسند کرنے لگے. تو اب رہ کیا گیا آپ کے لیے؟ مگر وہ ابھی بھی کنونس تھے. انہوں نے مجھے لیکچر دیا وہاں کہ جی نہیں وہ میرے سندھ میں یہ ہے، پنجاب میں یہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. آرمی کے اندر میرے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اتنے سپورٹرز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک چیز سے تو کتراتی ہے کہ ان کا کوئی آرمی چیف ایسی حرکت نہ کرے یا اس کے اوپر ایسی کارروائی نہ ہو جس کے ساتھ ساری فوج سپاٹ لائٹ میں آ جائے. اسی لیے جب بیگ صاحب جنرل اسلم بیگ صاحب اپنی بیان بازی کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جو سٹنگ آرمی چیف ہوتے تھے بیچارے بڑے انکمفرٹیبل ہوتے تھے. انگریزی کا محاورہ ہے they would squirm in their seats. یار کی کرتا میں چپی کیوں نہیں کر جاتا. عام طور پہ جو آرمی چیفز ہوتے ہیں نا they prefer کہ ایک دفعہ ریٹائر ہو جائیں، ورک شخص چلائیں ہم اور تھوڑے بہت ایمبیسڈرشپس مل جائیں، اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، اور گولف شاف کھیلیں. مگر پھر یہ جو لوگ جو ہیں وہ جمپ بیک انٹو پالیٹکس دے کریٹ پرابلمس. اب جنرل بیگ نے بڑے پرابلمس کریٹ کیے تھے. اب مشرف صاحب از دا سیکنڈ جنرل آفٹر دیٹ ٹو اسٹارٹ کریٹنگ پرابلمس. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جنرل کیانی واز اے کولیگ آف جنرل مشرف. بہت سے فیصلے ہوئے جس میں جنرل کیانی بھی شامل تھے. وہ اب ریٹائرڈ نہیں ہے اور وہ ابھی سرونگ چیف ہے. ٹھیک ہے، میں اگر ان کی جنرل کیانی کی جگہ پہ ہوتا، مشرف صاحب کا ساتھی بھی ہوتا، حامی بھی ہوتا،
ہاتھ بھی بٹایا ہوتا, ڈیسیجن میکنگ میں بھی کیا ہوتا, اور مشرف صاحب فارغ ہو جاتے اور میں ٹکا ہوتا, تو مجھے تھوڑا بہت تو ہونا تھا نا یار, کیوں آ گئی ریکنگ اپ اولڈ تھنگس. اب اس کے بعد سوال جب کھڑے ہوں گے مشرف کے بعد, تو منیب فاروق جیسا بندہ کہے گا یاد رہے کہ جنرل کیانی بھی وہاں بیٹھے تھے اس مجلس میں. میں تو نہیں کہوں گا, آپ کہیں. اچھا میں کہوں گا, ظاہر ہے میں تو نہیں کہہ سکتا. تو مطلب ہے nobody likes this. اینڈ سو یہ چیزیں نکلتی ہیں. جب یہ ISI کیس چل رہا تھا تو یہ آرمی, آپ بھول گئے ہیں, آرمی ہیڈ نو لو فار جنرل بیگ. آرمی لیڈرشپ, جب آرمی کی بات کرتے ہیں سٹنگ جنرل, دے ہیڈ نو لو فار جنرل بیگ اور فار جنرل درانی. یہاں تک کہ جنرل درانی کو تو جنرل وحید نے فارغ کر دیا تھا فار پلئنگ اے پولیٹیکل رول. ہی واز کیشیئرڈ ان سینس. ٹھیک, تو اٹ واز اے سورس آف امبیرسمنٹ. سارا وقت ISI کا نام آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ادارہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں مین آر جنرلز کین کم اینڈ جنرلز کین گو, but the institution of the armed forces of Pakistan, the ISI, etc., these are sacrosanct. یہ sacred cows, ان کو نہیں ہونا چاہیے. And they expect کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی انسٹیٹیوشن کو پٹ فارورڈ پہلے کریں گے rather than their personal selves or their personal political careers. ٹھیک ہے, جنرل مشرف is not doing that. اس لیے تھوڑی سی بے چینی ہے فوج میں, مگر اور سیاسی حلقوں میں بھی, کیونکہ کچھ لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے اب وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں. اب مشرف صاحب آئیں گے, یہاں ہلچل تو ہوگی. میڈیا اسٹریٹ اوے, میڈیا تھوڑا بہت انٹرسٹ شو کرے گا. میڈیا تو ناولٹی ڈھونڈتا ہے, کنٹروورسی ڈھونڈتا ہے, نئی چیز ہے نا, نئی چیز تلاش. اب دس از اے نیو تھنگ. ایک چیز یہ دو کہ انفیکٹ دو چیزیں کہ اب مشرف صاحب آ رہے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ول بی ان پلیس, بزنس ایز یوزول تو ہوگا, لیکن اگر لیٹس سے ان کی بیلز میں سے کوئی ریجیکشن ہوتی ہے, کسی بیل کی کوئی کنفرم نہیں ہو سکتی, تو کیا اس وقت کی نگران حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے جی اب ان کی ہو گیا, اب ان کو ڈالیں جیل کے اندر؟ یہ فیصلے ہوں گے نا سیٹھی صاحب, یہ بھی لینے پڑیں گے شاید کسی کو. اور یہ جو بات ہو رہی ہے وہ آرٹیکل 6 والی, یعنی وہ جو پارٹنر نگراں حکومت کیسے جیل میں ڈال سکتی؟ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر ریجیکٹ ہوتا ہے کوئی بیل ان کی, اگر ظاہر ہے تو عدالتوں کے ہاتھ میں ہوگا نا. نگراں حکومت کا کوئی پریشر نہیں ہوگا آن دا کورٹس. لیٹ می ٹیل یو دس, جس قسم کی نگراں حکومتیں بن رہی ہیں جن کے اندر 90% تو ججز ہی آ رہے ہیں نا, تو ادھر بھی ججز ادھر بھی ججز, وہ ایک برادری ہے. جو نگراں حکومت کا پرائم منسٹر اگر جج بنتا ہے اور یہاں کے جو ہوتے ہیں تو جج تو ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے نا, تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اس وقت کے سٹنگ ججز ہیں ان کا کیا رویہ. اگر وہ بیلیں دے رہے ہیں تو نگراں حکومت کوئی ویوز کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, نہ ہی ان مائی اوپینین کرنی چاہیے. منیب, نگراں حکومت کا جاب از ٹو ہولڈ این الیکشن وداؤٹ کنٹروورسی. کوئی نئی پالیسیز, کوئی نئی ریفارمز, کوئی اس قسم کی چیز جو اگلی حکومت آ کے نگیٹ کر دے یا ایکسیپٹ نہ کرے, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. کنسنسس کے بغیر کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. پہلے جو نگراں حکومتیں آتی تھی اور آج کی نگراں حکومت جو بننے جا رہی ہے اس میں ایک فنڈامنٹل فرق ہے. وہ بناتے تھے وہ پریزیڈنٹس جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو چھٹی کراتے تھے, وہ ایک اسی قسم کی نگراں حکومت لاتے تھے جو ان کے کام کرتی تھی تاکہ وہ واپس نہ آ سکے. نواز شریف کو نکالا بے نظیر کو لے کے, بے نظیر کو نکالا نواز شریف, نواز شریف کو نکالا بے نظیر. آپ میری بات سمجھ رہے؟ سو دس ٹائم ایسی چیز نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو وری. جنرل مشرف ڈزنٹ ہیو ٹو وری فرام نگراں حکومت. اس نے ان کا اپنا کیس ہے, وہ لڑے, مگر سب سے بڑا جو ان کے لیے پرابلم ہوگا وہ دو ہیں. از ناٹ دس, وہ پرابلم یہ ہوگا ایک سیکیورٹی کا, بیکاز بہت سی فورسز یہاں ہیں جو کہ دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ہم. انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے, اس کے اوپر ہیڈ منی تک لوگوں نے رکھی ہوئی. ایک تو یہ ہے ان کی سیکیورٹی, دوسرا یہ کہ وہ توقع کریں گے کہ ان کو ریاست کی طرف سے بھی سیکیورٹی ملے. وہ انہوں نے کہا ہے. اب وہ ریاست کی طرف سے کیا سیکیورٹی ملے گی, میں سمجھتا ہوں وہاں پرابلمز ہو سکتے ہیں, جیسے محترمہ کو ہوا تھا, جنرل صاحب کو بھی وہاں پرابلم ہو سکتا ہے. ریاست میں سیکیورٹی کے ادارے کون سے ہیں؟ بہرحال ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے مختصر بات کریں گے خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے, کیونکہ ڈیٹیل میں بات کل ہوگی اور کچھ کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں جب ہم بات کر رہے تھے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے, سیٹھی صاحب ہمیں ایک میسج بھی آیا کہ یہ جو پی سی او جج کے حوالے سے بات تھی کہ جی ناصر حسن زاہد صاحب نے لیا ہے, تو جسٹس جو میر حاضر خان کھوسو صاحب ہیں انہوں نے بھی تو پی سی او کے تحت حلف لیا تھا. پارٹنر بات یہ ہے
میرا خیال ہے پاکستان میں آپ کو چننا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ہے ایسا جج جس نے پی سی او یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا یا دوسرے کا نہ لیا ہو. کوئی ڈونٹ فرگیٹ 10 سال وہ رہے ہیں تو پی سی اوز پتہ نہیں, ضیاء الحق کے میرا خیال 2 پی سی اوز تھے, ایک دو تو تھا ہی نا, ایک تو 81 میں پی سی او 81 میں تھا اور مشرف صاحب کے 2 تھے. ہاں جی, ضیاء کا 1 تھا, مشرف صاحب کے 2 تھے. تو اس لیے یہ پی سی او تو سارے پی سی او ججز تھے. اسی لیے فار می کہ یہ کہنا کہ جی جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب جو ہیں یہ پی سی او جج ہیں, فرینکلی ڈزنٹ مین اینی تھنگ ٹو می. میں اس کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے اب نئی, آج پیپلز پارٹی والوں نے یہ ایک نیا چھوڑا ہے. forgetting the fact, forgetting نہیں, they know the fact کہ وہ جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی ایک زمانے میں ایک پی سی او تھے, مگر ان کے بارے میں اور جسٹس زاہد کے بارے میں صرف ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو اسٹیبلش کرنا چاہیے. جسٹس کھوسو جو تھے وہ 1989 میں غالباً ان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنایا گیا تھا. اس وقت تھی محترمہ, بالکل محترمہ کی حکومت تھی, اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سافٹ تھے, اس لیے ان کو بنایا تھا. اس زمانے میں ہوتا ہی ایسے تھا, جو سافٹ جج ہوتا تھا, جو پرو آپ کا ہوتا تھا, وہی ایگزیکٹو لگاتی تھی. ججز بیچاروں کی اٹانومی کوئی نہیں تھی, وہ تو آج کی بات ہے نا. اس زمانے میں تو اٹ واز دی ادر وے اراؤنڈ, تو اس میں کوئی شک نہیں. مگر 1991 میں 2 سال کے بعد یہ ریٹائر کر گئے. اس وقت کس کی حکومت تھی؟ نواز شریف صاحب. اور میاں صاحب نے کیا کیا, ان کو فیڈرل شریعت کورٹ میں اپوائنٹ کرے آفٹر ریٹائرمنٹ. سو دیٹ مینس از دی اونلی جج جو کہ میاں صاحب کی بھی کانفیڈنس اور محترمہ کے بھی کانفیڈنس. اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کسی کو ناراض کرنے والے نہیں تھے, نان کانٹروورشل تھے, کسی کو انٹیگنائز نہیں کیا, کسی کو آنکھیں نہیں دکھائیں, چپ کر کے اپنا کام کیا اور گھر چلے گئے. ناصر اسلم زاہد صاحب از اے ویری اسٹرانگ جج, لیٹ می ٹیل یو دیٹ. میں نے اپرائٹ اور اسٹرانگ جج, میں نے پہلے بھی ان کی تعریف کی تھی. میں نے کہا تھا کہ کسی نے جنرل بیگ جب کراچی گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ میں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات کرنی ہے, اور ایک صاحب کو بھیجا ان کو ملنے کے لیے, اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کیا بات کرنی ہے, کیوں ملنا ہے, اور نہیں ملے, کیوں ملنا ہے. اور بیگ نے کہا کہ بیگ صاحب نے ان کے بارے میں کچھ اچھے, تو مطلب ہے کہ جج صاحب از ویری اپرائٹ, انہوں نے بہت کام کیا اور بڑے اچھے کام کیے. اینڈ فرینکلی آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز, لیٹس بی ویری کلیئر, بٹ فیکٹس ہیو ٹو بی اسٹیٹڈ کہ سو اینڈ سو یہ کامن ایلیمنٹس ہیں, یہ نان کامن ایلیمنٹس ہیں. دا پوائنٹ جو میں میک کر رہا تھا منیب وہ یہی تھا کہ یہ الیکشن کمیشن پہ یہ بات نہیں جانی چاہیے, یہیں سیٹل ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. دیٹ واز دی اونلی پوائنٹ. I think out of all the judges, Nasir Aslam Zahid is the most competent. Okay, fine. That is for me not an issue. Okay. اب جو بھی ہو پتہ تو چل جائے گا سیٹھی صاحب, لیکن you have your apprehensions کہ شاید نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی پیپلز پارٹی کیسے مانے گی, اور یہ منوایا جائے گا. ہاں آف کورس منوایا بھی جا سکتا ہے. اچھا, کل عمران خان صاحب کا جلسہ ہے, اس کو سیمی فائنل کہا جا رہا ہے بیفور دی الیکشنز. آپ کو کیا وٹ آر دی؟ سیمی فائنل بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمی فائنل تو آگے جا کے ہوں گے. اچھا, ابھی ایسے بڑے آئیں گے. یہ سیمی فائنل کے اندر آپ کے خیال ہے 4 پارٹیز ہیں نا, مین پارٹیز. اب میاں صاحب کے بھی جلسے ہونے ہیں, ان کے بھی ہونے ہیں, اور پھر وہ جو دوسرے ہیں جو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے وہ بھی بڑے بڑے جلسے کرنے والے ہیں. طاہر القادری صاحب اور مشرف صاحب بھی آ گئے ہیں, وہ کراچی میں شاید کچھ چھوٹی موٹی حمایت مل جائے. مولانا صاحب کے کتنے بڑے, مولانا کے بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی سیمی فائنل نہیں ہے, یہ جیسے کہتے ہیں نا اب راؤنڈ شروع ہوا ہے, اس میں سارے آ رہے ہیں اپنے اپنے جلسے کر. مگر یہ عمران خان کے لیے بڑا اہم ہے, کیونکہ عمران خان آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے تھے 4-5 مہینے کے لیے, وہ اپنی پارٹی الیکشن کرا رہے تھے. اب یہ ڈیمونسٹریشن آف کمنگ بیک انٹو دا گیم, تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اٹ از امپورٹنٹ. مگر یہ کہ یہ سیمی فائنل ہے, اور اگر یہاں سیمی فائنل جیت جاتے ہیں تو فائنل میں چلے جائیں گے, نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنل جو ہے وہ فرینکلی آپ مجھے پوچھیں تو فائنل جو ہے اس پی 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 اور ان کے درمیان ہی ہوگا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ یا پی 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 اپنے الائنسز کے ساتھ بنائے گی یا نون اپنے الائنسز کے ساتھ بنائے گی. عمران خان صاحب کے پاس اتنی آج کی پولیٹیکل سچویشن میں اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ 100 سیٹیں لے جائیں اور یا 90 سیٹیں لے جائیں, اور 90 سیٹوں کے بعد وہ کہیں اب میں بیٹھ کے بناؤں گا. اوپر سے یہ پرابلم ہے خان صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں میں نے الائنسز نہیں کرنا, پولیٹیکل الائنس نہیں کرنا. وہ نہ نواز صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, نہ ادھر بیٹھنے کے لیے تیار ہے. 100 چیزوں کے ساتھ بھی ان کو تو پھر بھی 150 سیٹیں چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ 150 سیٹیں ان کو سویپ کر جائیں اور ان کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے. ابھی تو چھوٹے چھوٹے الائنسز کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس قسم کی ہو سکتا ہے. مشرف صاحب کے ساتھ 1-8 سیٹ ان کو بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے ادھر ادھر, مگر اس سے زیادہ ابھی عمران خان صاحب نے یہ سیمی فائنل بالکل نہیں ہے. بٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ میچ
to stay in the game for Imran. اچھا نہیں، ایک بہت بڑا سکسیسفل کامیاب جلسہ 4 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کا، وہ آپ اس کو پھر بھی نہیں سمجھتے کہ وہ اتنا ہوگا کہ بہت بڑی ویو چل پڑے گی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اٹ از ٹو اسٹے ان دا گیم. ویو جو ہے وہ سارے پاکستان میں چلنی چاہیے نا. ویو تو صرف نہ سندھ میں نظر آ رہی ہے، نہ بلوچستان میں نظر آ رہی ہے، پنجاب میں میاں صاحب کی کچھ نظر آ رہی ہے. تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کے پی میں خان صاحب ٹھیک جا رہے ہیں، مگر بات یہ ہے دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، اٹ از ناٹ اے سیمی فائنل. مطلب جلسے سے کسی کے انسپائر، کوارٹر فائنل تو آپ سمجھ لیں، کوارٹر فائنل کا آپ کو کنسیڈ کر دیں. نہیں، لیکن جلسے سے انسپائر نہیں ہونا چاہیے کہ بس آگے. جلسے سے انسپائر ہونا چاہیے، بیکاز کوارٹر فائنل جیتیں گے تو سیمی فائنل میں جائیں گے نا. اگر جلسہ ہی بڑا نہ ہوا تو پھر تو کوارٹر فائنل میں ہی فارغ ہو جائیں گے. ہی ہیز ٹو گو انٹو دا سیمی فائنلز. سیمی فائنلز جلسوں میں نہیں ہوتے، سیمی فائنلز ہوتے ہیں اکراس دا کنٹری. اکراس دا کنٹری، وہ ایک اسٹرنگ آف میچز ہوتے ہیں، اور پھر بیلٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. کوئی جلسہ نہ فائنل ہوتا ہے نہ سیمی فائنل ہوتا ہے. جلسے اور آل پارٹ آف کوارٹر فائنلز. ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم آپ کی کالز لیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ کون صاحب؟ ادریس بول رہا ہوں. جی ادریس صاحب، حضور حکم. جی حکم صاحب. اللہ تعالیٰ سے رسول کا حکم ہے ڈالے ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی یہ غریبوں کی بات کر رہا ہے. کون؟ عمران خان. اچھا. اور یہ چینج لانا چاہتا ہے. کیا چینج لانے کی چینج لا رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، غریبوں کی بات کرتے ہیں، صحیح ہے. اور جو خود یہ 300 کنال یہ کوٹھی میں رہتا ہے، تو سو واٹ؟ کون نہیں رہتا بڑی کوٹھی میں ایک سیاست دان؟ سر رہتے ہیں. سر غیرت کی تقاضا وہ چینج کی بات نہیں کرتے، یہ چینج کی بات کرتا ہے. کس کی بات جب کرتے ہیں؟ چینج لانا تو اس کو اپنے آپ کو پہلے رول ماڈل شو کرنا چاہیے. اچھا، بڑی مہربانی ادریس صاحب. وہ کہتے ہیں ہاں کہ باقی لوگ رہتے ہوں گے بڑے مکانوں میں، لیکن وہ تبدیلی کی بات نہیں کرتے. خان صاحب اتنے بڑے مکان میں رہتے ہیں اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ان کا آرگومنٹ نہیں ادریس صاحب، معذرت کے ساتھ دیکھیے، سیاست پیسے کی گیم ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا گیم پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیتے ہیں پیسہ، کنٹریبیوشن آتی ہے کہیں سے، یا کرپشن سے پیسہ آتا ہے. پیسے کی گیم ہے. آپ اور میں نہیں لڑ سکتے الیکشن، سیدھی سی بات. تو اگر عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا حق بنتا ہے. دیٹس دا وے دا بال باؤنسز اور دیٹس دا وے دا کوکی کرمبلز. اب عرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ بڑے گھر میں رہتا ہے اور وہ تبدیلی نہیں لا سکتا، یہ غلط بات ہے. دیکھیے بھٹو صاحب نے بھی تو تبدیلی لائے تھے نا، ایک انقلابی قسم کی تبدیلی لائے تھے، اس لیے آج تک ان کے لیے ووٹ پڑتا ہے. تو کیا وہ کچھ چھوٹے گھرانے کے بندے تھے؟ نہیں. امریکہ کے اندر بھی لوگ، یہ اوباما صاحب کہتے ہیں میں تبدیلی لا رہا ہوں، وہ تو پھر بھی مڈل کلاس شخص تھے. مگر یہاں تو قائد اعظم بھی تو آپ کا خیال ہے کہ قائد اعظم کسی گلی کوچے سے آئے تھے؟ نہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں عام طور پہ، اگر وہ لیفٹسٹ لیڈر نہ ہو یا کمیونسٹ لیڈر نہ ہو، مین اسٹریم لیڈر ہو، تو وہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. کل انشاءاللہ پھر 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.